ریختہ فاؤنڈیشن کی جانب سے عروضی اسباق کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج میں بھٹناگر شاداب پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی بحر کے ساتھ، جس کا نام ہے بحر مقتضب، اور یہ دائرہ مجتبیٰ سے نکلی ہے۔ میں ہر مرتبہ جب بحر کا نام لیتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دائرہ بھی بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ کے علم میں رہے کہ اس بحر کا تعلق کس دائرے سے ہے، کیونکہ آگے چل کے جب آپ عروض تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسانی رہے گی۔ آج ہماری جو بحر ہے وہ بحر مقتضب ہے۔ آئیے اس کے آہنگ دیکھیں۔ حالانکہ یہ بحر بھی ہماری یہاں بہت زیادہ استعمال میں نہیں لائی گئی ہے، لیکن پھر بھی اس کے جو آہنگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کے لیے مفید ہوں گے، اور آپ چاہیں تو انہیں اپنے کلام میں استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے بحر مقتضب کے آہنگ دیکھتے ہیں۔ بحر مقتضب کے بنیادی ارکان ہیں مفعولات و مستفعل، مفعولات و مستفعل۔ مفعولاتوں میں اب آپ جانتے ہیں کہ اس میں سبب خفیف کون سا ہے اور وتد مفروق کون سا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک مرتبہ بتائے دیتا ہوں۔ مفعولاتوں میں مف اور او یہ دونوں سبب خفیف ہیں، لاتو وتد مفروق ہے، مستفعل میں مس اور تف یہ دونوں سبب خفیف ہیں، اور ایلن وتد مجموع ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ مفعولاتوں میں پہلے دو سبب خفیف کے بعد میں وتد مفروق ہے، اور مستفعل میں دو سبب خفیف کے بعد وتد مجموع ہے۔ یہاں وتد مفروق ہے، یہاں وتد مجموع ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے پہلا آہنگ دیکھتے ہیں۔ بحر مقتضب مسمن متوی، متوی مسکن، متوی مقطوع۔ وزن ہے فاعلاتو مفعول، فاعلاتو مفعول، شعر میں 2 بار۔ اب مثال میں غالب کا مطلع پیش کر رہا ہوں۔ ایک بہت مشہور غزل ہے، اس کا مطلع ہے: ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر جو تھا رازداں اپنا۔ اب اس کی آپ تختی دیکھیے۔ ذکر اس پا فاعلاتو ری وش کا مفعول، اور پھر بیاں، ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ بیاں نپنا یہ مفعول کے وزن پہ ہو گیا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ بیاں نپنا تختی میں یہ الف نون پر زبر اور پے ساکن ہے، نون الف، اس طرح یہ مفعول کے مقابل ہے۔ بن گیا رقیب 2 حصوں میں آیا۔ بن گیا رقی باخر، اس میں پھر رقیب آخر کا الف کے ساتھ میں اس کا وصل ہوا، لہذا الف موصول ہے، تو یہ ہو گیا بن گیا رقی باخر جو تھا راز داں۔ اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، تو یہ ہو گیا جو تھا، جو فے الف کے وزن پہ ہو گیا، فا کے وزن پہ، تھا عین متحرک کے مقابل ہے، راز لام الف تے پیش کے ساتھ متحرک ہے، لہٰذا یہ ہو گیا جو تھا راز فاعلاتو داں اپنا مفعول۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ دونوں مصروں میں آخری رکن مفعول ہے، اور اس میں آپ غور فرمائیں کہ 2 مختلف ارکان ہیں، مسمن
آہنگ میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر دو مختلف ارکان ہیں تو پہلے کو الف کہیں اور دوسرے کو با کہیں تو الف با، لہٰذا جو الف با آئے گا دوسرا رکن، اس کے بعد میں عروضی وقفہ ہوگا. اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگی. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ غالب کے اس مطلع میں ذکر اس پری وشکا، یہاں عبارت ختم ہو گئی، عروضی وقفے کا خیال رکھا گیا ہے اور پھر بیاں اپنا، یہ دوسری بات ہو گئی. بن گیا رقیب آخر. اب آپ یہاں بھی دیکھیے کہ عروضی وقفے کا انہوں نے پاس رکھا ہے غالب نے، آخر پہ بات ختم ہو گئی. اب اس کا کوئی بھی حرف یا کوئی بھی کلمہ یا کوئی بھی لفظ تیسرے رکن میں جا کے شامل نہیں ہوتا، جو تھا رازداں اپنا. اس طرح سے آپ نوٹ کریں گے کہ یہ بھی شکستہ بہر ہوئی اور اس میں ہمیں عروضی وقفے کا خیال رکھنا لازمی ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ عیب میں شمار ہوگا، اور میں پھر بتا دیتا ہوں کہ یہ عیب حضرت موہانی کی اصطلاح میں شکست ناروا کہلاتا ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں مقتضب کا دوسرا آہنگ پیش کر رہا ہوں جو بہت زیادہ مقبول ہے اور ہماری شاعری میں اس کی متعدد مثالیں آپ کو مل جائیں گی. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا مضاعف آہنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر مسمن ہے تو ایک مصرعے میں 8 رکن ہو جاتے ہیں بجائے 4 کے، مطلب 4 ارکان کو دونا کر دیں تو مضاعف کہتے ہیں، اور دونوں مصرعوں میں ملا کے 16 ارکان ہو جاتے ہیں. ایک مصرعے میں 8 ارکان، دوسرے مصرعے میں 8 ارکان، ان کا ٹوٹل 16 ہو گیا. یہاں بھی جو اصطلاحی نام ہے اس کا وہ ہے بہر مقتضب مسمن مغبون مرفوع مغبون مرفوع مسکن مغبون مرفوع مغبون مرفوع مسکن مضاعف. اب مثال پیش کرتا ہوں کہ جو پاس آئے تمہارے نا سے تو جام اپنا اسے ہی دینا، بنا پیے جو چلا گیا وہ تو ہوگی توہین بادہ کشکی. اب میں نے آپ کو عرض کیا تھا یہاں بھی وہی بات ہے کہ اگر ہم اس کو، کیونکہ مضاعف کا مطلب ہے دونا کر دینا، تو ایک جو ہمارا یہ 4 ارکان ہیں اس میں فعل و فعلن الف با اس طرح سے اس کی تکرار ہے. بعد میں جو ہمارا یہ چوتھا رکن ہے اس کے بعد جب یہ 5واں رکن شروع ہوگا، 5واں 6واں 7واں 8واں، تو چوتھے رکن کے بعد میں یہاں ایک عروضی وقفہ ہوگا. اس میں آپ دیکھیں، پہلے میں تختی اس کی بعد میں بتاؤں گا آپ کو. جو پاس آئے تمہارے نا سے، اب آپ دیکھیے نا سے تک ہماری بات پوری ہو گئی. اس کے بعد میں تو جام اپنا اسے ہی دینا، اسی طرح سے بنا پیے جو چلا گیا وہ تو ہوگی توہین بادہ کش کی. اب یہ میں نے آپ کو شروع میں ایک اشارہ کر دیا، اب تختی کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے عروضی وقفے کا پاس رکھا گیا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تختی دیکھیں. جو پاس فعلو، آئے فعلن، تمہارے فعلو، نا سے فعلن، تو جام فعلو، اپنا فعلن، اسی کو فعلو، دینا فعلن. جو پاس آئے تمہارے نا سے، جو پاس آئے تمہارے
نا سے. اب آپ دیکھیے 1 2 3 4 نا سے پہ ہماری عبارت مکمل ہو گئی. اور آگے کی بات پھر جو کہی گئی ہے وہ ہے تو جام اپنا اسی کو دینا. یہ ہماری دوسری عبارت شروع ہو گئی. لہٰذا ناسے کے بعد میں عروضی وقفہ رکھا گیا. اسی طرح سے آپ مصرع ثانی میں دیکھیں کہ بنا پیے جو فولو، بنا پی فولو، یہ جو فعلن چلا گا یا وہ فولو فعلن تو ہوگی. اب یہ گرتی ہے، زیر کی علامت آ گئی. فولو تو ہی فعلن نہ بادا فولو کشکی فعلن. اب یہاں بھی آپ دیکھیں 1 2 3 4 یہاں پہ بھی ہماری عبارت وہ پہ ختم ہوتی ہے تو ہوگی توہین بادہ کشکی، تو ہوگی توہین بادہ کشکی. اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ مضاعف ہوتا ہے وہاں پہ اگر مسدس مضاعف ہے تو تیسرے رکن کے بعد یعنی مصرے میں 6 رکن ہوں گے، عروضی وقفہ ہوتا ہے اور اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اس کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ عبارت رواں پڑھی جاتی ہے. اس طرح آج آپ نے دائرہ مشتبہ کی بحر مقتضب کے آہنگ سمجھے اور اس کا فول و فعلن والا جو آہنگ تھا وہ تو بہت ہی دلکش ہے. اور اس طرح سے آج ہمارا بحر مقتضب کا یہ بیان یہیں ختم ہوتا ہے. اب اگلی بحر لے کے میں آئندہ سبق کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا. اجازت لینے سے پہلے میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی نشاندہی کریں اور مجھے اس کی اطلاع دیں. میں شکریہ کے ساتھ اپنی اصلاح کروں گا. اب اجازت دیں. آداب.